گانے بھی گائے جا سکتے ہیں کہ شادی کے موقع پہ گانے والی کیوں نہیں بھیجی؟ میرے بھائی موسیقی جو ہے نا، اس کے بارے میں بارہا بول چکا ہوں کہ گانا اسلام میں بالکل جائز ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے سیدہ عائشہ سے کہا کہ شادی کے موقع پہ گانے والی کیوں نہیں بھیجی؟ گانے والے مرد مردوں میں بیٹھیں، عورتیں عورتوں میں بیٹھیں، مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو، گانے بھی گائے جا سکتے ہیں۔ تھوڑی بہت اگر میوزک ہے، گانا بجانا اور ڈانس کیا جائز ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ گانا بجانا، میوزک سننا، ڈانس کرنا، ناچنا حرام ہے، شیطانی کام ہے، بے حیائی ہے، نامردی ہے اور ہجڑا پن ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، سورہ لقمان۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں تاکہ بغیر علم کے اللہ کی راہ سے لوگوں کو گمراہ کریں اور اس سے استہزاء کریں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ کے بارے میں 3 مرتبہ قسم کھا کر کہا کہ لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا ہے۔ کیا ہے؟ گانا بجانا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے لہو الحدیث کی تفسیر گانا بجانا اور گانا سننا نقل کیا ہے۔ اسی طرح سے جابر، مجاہد اور اکرمہ جیسے جلیل القدر مفسرین نے بھی لہو الحدیث سے گانا بجانا وغیرہ میوزک کو مراد لیا ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے ابلیس کو مہلت دی تو اسے کہا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 64۔ اور ان میں سے جس کو بھی تو بہکا سکتا ہے اپنی آواز سے بہکاتا رہے۔ عبداللہ بن عباس اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کل داع دعا الی معصیت اللہ، ہر وہ آدمی جو اللہ کی نافرمانی کی دعوت دیتا ہے وہ آدمی شیطان کا دوست، شیطان کا ایلچی ہے، شیطان کا ایلچی ہے، شیطان کا ایجنٹ ہے۔ اور گانا بجانا نفاق کو جنم دیتا ہے، گانا سننا نفاق کو پیدا کرتا ہے۔ نفاق جانتے ہیں کہ زبان پر کچھ اور ہو اور دل میں کچھ اور ہو، اسے نفاق کہتے ہیں۔ اوپر سے مسلمان اور اندر سے شیطان۔ یہ گانا بجانا کے سلسلے میں تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ تمام آوازیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف بلاتی ہیں وہ اس آیت کا مصداق ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری کے اندر مذکور ہے رسول اکرم احمد مجتبی محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، میری امت میں ایسی قومیں ہوں گی، ایسے لوگ ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور باجے گاجے حلال سمجھیں گے۔ کتاب الاشربہ صحیح البخاری۔ اسی طرح سے ابی مالک الشری کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا يُوَظَّفُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنِّيَاتِ يَخْسِفُ اللَّهُ بِهُمُ الْأَرْضَ وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ۔ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے کچھ لوگ شراب پیئیں گے، اس کے نام کے علاوہ کوئی اور نام رکھیں گے، جیسے آج کہتے ہیں روح کی غذا ہے۔ کیا ہے؟ شراب کو کیا کہتے ہیں؟ روح کی غذا۔ فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ شراب پیئیں گے اور اس کے نام کے علاوہ کوئی اور نام رکھیں گے، ان کے سروں پر باجے گاجے بجائے جائیں گے اور گانے والیاں گانے گائیں گی، اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے گا، ان میں سے بندر اور سور بنا دے گا۔ ابن ماجہ
کتاب الفتن کے اندر موجود ہے. یہ شیخ ناصر الدین الالبانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی هذه الامه خسف ومسخ وقذف فقال رجل من المسلمین یا رسول اللہ ومتى ذلك قال اذا ظهرت القیان والمعازف وشربت الخمور. اس امت میں زمین میں دھسانا، صورتیں بدلنا اور پتھروں کی بارش جیسا عذاب ہوگا. تو مسلمانوں میں سے ایک مرد نے کہا اللہ کے رسول یہ کب ہوگا؟ کب لوگ زمین میں دھسا دیے جائیں گے، لوگوں کی صورتیں مسخ کر دی جائیں گی، بدل دی جائیں گی، اور اللہ رب العالمین پتھروں کو آسمان سے برسائے گا، لوگوں کو ہلاک کرے گا، ایسا کب ہوگا؟ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گانے والیاں اور باجے گاجے ظاہر ہوں گے اور شرابیں پی جائیں گی. صحیح الترمذی کتاب الفتن. معلوم یہ ہوا کہ گانا بجانا، میوزک، ڈانس، بھانگڑے اور تھرکنا حرام ہے. یہ مسلمانوں کا کام نہیں. خواہ مخواہ مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے کہ مسلمان لوگ اس میں آگے ہیں. مسلمان لوگ اس میں آگے نہیں، منافق لوگ اس میں آگے ہیں. کون لوگ آگے ہیں؟ منافق لوگ، جن کو اللہ رب العالمین کا ڈر نہیں، جن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پرواہ نہیں، جن کو رب ذوالجلال والاکرام کے کلام سے محبت نہیں، جن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے محبت نہیں، وہی لوگ ناچ، گانے، ڈانس، بھانگڑے، میوزک میں پیش ہیں. کسی کا نام عبداللہ عبد الرحمن ہو جائے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہی مسلمان ہے. نہیں، ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے شراب کے مختلف نام رکھ دیے جاتے ہیں، کبھی روح کی غذا، اسی طرح سے میوزک کو بھی کوئی اور نام دے کر، اور بہت سے لوگ جن کا نام تو مسلمانوں جیسا ہے لیکن کرتوت یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہے، وہ لوگ پیش ہوں، وہ لوگ آگے ہوں. لیکن مسلمان جن کے دل میں قرآن کی محبت تھی، قرآن کی محبت، رات اور دن قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، قرآن کریم کو بہترین آواز میں پڑھا کرتے تھے، ان کو قرآن سے محبت تھی. قرآن کی آواز کے سامنے تمام عشق و مستی کے کلام ہیچ نظر آتے تھے. اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کو بہترین آواز میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بہترین تلاوت کو ہم سب کو سننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے، ہمارے بچوں کو اللہ رب العالمین دینی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھانگڑے اور ڈانس کرنے والے لوگ ہیں ان کے تمام تر خیالات سے ہمارے گھروں کو اللہ رب العالمین پاک کر دے، تاکہ ہماری نسل دینی تربیت پائے اور دین کا شیدائی بنے اور دین کا سپہ سالار بنے. اللہ رب العالمین ہمارے بچوں میں دین کا شوق پیدا کر دے، قرآن سے محبت پیدا کر دے، قرآن کی تلاوت کرنے کا شوق ان کے دلوں کے اندر پیدا کر دے. اور یہ میوزک، یہ ڈانس، یہ بھانگڑوں سے اللہ رب العالمین ہماری ماؤں اور بہنوں کو بھی محفوظ رکھے. اور ہماری مائیں اور بہنیں جب ان چیزوں سے دور رہیں گی تو ان کی اولاد، ان کے بچے، ان کی ذریت بھی ڈانس، بھانگڑے، میوزک اور گانے بجانے، ان تمام چیزوں سے ہمارے بچے بھی دور ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام شیطانی آلات سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے بندو، اللہ کے دین کی طرف آؤ. اللہ کے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف آؤ. یقین جانو تمہارے رات اور دن ختم ہو جائیں گے مگر قرآنی تعلیمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اگر تم اپنے گھروں کے اندر پڑھو گے، ان کو سنو گے،
تو کبھی تم آسودہ نہیں ہوگے، بلکہ ہمیشہ چاہو گے کہ ہمارے گھر میں ایسا ہی نورانی ماحول رہے اور ایسے ہی لوگ دین کی باتیں، اخلاق کی باتیں، کردار کی باتیں کریں، بد اخلاقی نہیں، بے حیائی نہیں، فحش گوئی نہیں اور غلط حرکتیں نہیں۔ یہ ڈانس کیا ہے؟ یہ غلط حرکت ہے۔ جہاں پایا وہاں کمر لچکا لیا، جہاں پایا وہاں کمر ہلا لیا، یہی تو ہے۔ یہ کیا کسی مرد کو دیکھا ایسا کرتے ہوئے؟ مسلمان نوجوانوں، اپنی آنکھیں کھولو، مرد بنو۔ اللہ رب العالمین نے مرد بنایا ہے۔ خواتین اسلام کا مطالبہ ہے تم سے، اسلام کی بیٹیوں تم سے مطالبہ ہے کہ تم اغیار کا آلہ کار مت بنو، بلکہ مجاہدوں کی تربیت کرو، شجاعت مند بناؤ، بہادر بناؤ اپنے بچوں کو، اور نڈر بناؤ، بے خوف اللہ رب العالمین کی بات پہنچانے والا بناؤ، اور انہیں سکھاؤ کہ جواں مردی کیا ہے، بہادری کیا ہے، شجاعت کا سبق سکھاؤ۔ اللہ رب العالمین ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو شیطانی آلات سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔